بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، مفتی منیب الرحمان اور انجینئر مرزا مولوی علی کا جو آپس میں ایک لنک ہے مناظرے کے حوالے سے، یہ بات آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انجینئر مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ انہوں نے حنفی جو گروہ ہے یا فرقہ ہے اس کو جہنمی کہا ہے۔ حالانکہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ حنفیہ غسانیہ جو لوگ تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ انجینئر مرزا علی کی طرح کے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاہل کہتے، معاذ اللہ انہیں برا بلا کہتے۔ تو علماء فقہا نے اور متفقہ فیصلے سے اس کو یعنی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہا کہ یہ جو ہے نا وہ جہنمی فرقہ ہے۔ یعنی جس گروہ میں یہ خود آ رہا ہے، یہ دوسروں کو حنفیوں کے خلاف جو لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا، تو یہ حنفیوں کو کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ کتنی غلط بیانی کرتا ہے، کہتا ہے جی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع الیدین کرتے تھے، اور ریفرنس کیا دے رہا ہے جی، وہ بنیاد طالبین کتاب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ وہاں پہ مستحبات انہوں نے جو لکھے اس میں ایک مستحب میں ایک لائن دکھاتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے چھوٹے ہوتے تھے سنا ہوگا، اب بڑے ہوتے بھی آپ کے قانون نے سنا کہ 11ویں شریف جو ہے وہ کدھر منسوخ کی جاتی ہے؟ 11ویں جو ہے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کرتے ہر یعنی اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو، اور وہ یعنی کہ چلتی آ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تو عام شخص تو تھے نہیں، ان کے تو ہزاروں میں مرید تھے، تو وہ جماعت خود کرواتے تھے، اور جو مرید ہے وہ تو پیر کو فالو ہی بڑا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں ایسے ایسے ہاتھ ہلاتے ہوں اور پیچھے مرید نہ ہلاتے ہوں، یا وہ تو رفع الیدین کریں اور مرید نہ کریں؟ اگر وہ رفع الیدین کرتے ہوتے تو خدا کی قسم آج رفع الیدین ہی ہوتا، وہ نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ ان کو حنبلی لیتے ہو تو میری بات سنو، حنبلی تو زیادہ تر رفع الیدین کرتے ہی نہیں۔ اور دوسرا مجھے بتاؤ کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ قادیانی ہماری یعنی ختم نبوت کو مانتے ہیں، اس کی ختم نبوت پر ویڈیوز دیکھ لو، یہ یعنی کہ یہ بات صرف قادیانی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہوتے تو لڑائی کوئی نہیں تھی، وہ نہیں مانتے۔ جو بندہ یہ کہے جی قادیانی ختم نبوت کو مانتے ہیں، اس کی بات مفتی منیب الرحمان صاحب کیسے سن سکتے ہیں؟ یا مجھے یہ بتاؤ کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کو مسلمان مانتے ہیں یا نیک لوگ مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، اور ہر کوئی اس کی تردید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ کے ان کو غصہ دلاؤں گا۔ تو جو بندہ سوائے چشتی رسول اللہ یہ مانتا ہے، مسلمانوں پہ تہمت لگاتا ہے یا قادیانی لگاتے ہیں، ان سے بات آپ کی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا۔ اور ملکہ وکٹوریہ نے مرزے کو جب لانچ انہوں نے کرنا تھا برطانیہ نے انگریز نے، تو پہلے سارے پریسز وغیرہ ان کے تھے، انہوں نے جو ہے نا غلط ملط کیا کچھ بکس میں، اور یہ جو ہے یعنی کہ اتنا بڑا جھوٹ کہ جس کو کوئی مسلمان ابھی تک نہیں مان رہا سوائے اس کے، تو یہ چشتی رسول اللہ کی تہمت لگاتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اس کی بات کیسے سنیں یا اس کو منہ کیسے لگائیں؟ اور مجھے بتاؤ کہ جس بندے کی تبلیغ یا جس کا نیٹ ورک صرف اس لیے ہو کہ فلاں کو برا بلا کہنا ہے، اس کی خامیاں نکالنی ہیں، اس میں کیڑے نکالنے ہیں، اس کا مذاق اڑانا ہے، جب سے یہ بندہ لانچ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک کوئی نیک شخص آپ کو نیک نظر نہیں آئے گا اس کی نظر میں۔ اس کو برا بلا کہے گا، اس کے مذاق بنائے گا، اور اس کا شغل ہی یہ ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ مفتی صاحب کو تو کبھی بھی اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ایک دفعہ یعنی چونکہ یہ پڑھ بہت زیادہ جاتا ہے، خود کہتا ہے میں لطیں پڑھ جاتا ہوں، کوئی بھی اس سے مفود نہیں رہتا۔ یہ لان تان اس طرح کی کرتا ہے، تانگی ایسے کرتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو نام لینا پڑ جاتا ہے۔ تو ایک صحافی نے پوچھا، انجینئر کے متعلق ذکر کیا، تو مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ایسے پروفیشنل لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ تو اس کے علاوہ کیا بنتا تھا؟ اتنا کہنے پہ اس نے یعنی کہ 1.5-2 گھنٹہ اپنے سنڈے سیشن میں جو ہے نا وہ اس پہ بیان کیا۔ اس طرح کے تو اس کے بیانات ہیں،
یہ اس کا اسلام ہے، مفتی صاحب کیسے منہ لگائیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اس بات کو جانتے ہیں کہ جب جاہل ملے قالوا سلاما اس سے بچو. اور یہ یعنی کہ آپ دیکھو کہتا ہے جی مفتی منیب الرحمان صاحب جہلم آئے تو مجھے نہیں ملے. وہ کیسے مل سکتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے، خدا کی قسم آپ چیک کر لو کہ اس کا نام کسی طرح بھی کوئی لے لے تو یہ اس کو کیش کرواتا ہے. مثلا اس کو کوئی گالی نکالے گا تو یہ کہے گا دیکھو جی مجھے گالی نکالی گئی، میں کچھ ہوں تو نکالی گئی. اور خود کہتا ہے جی جو موجود ہیں لوگ جو آئیں گے جو قبروں میں ہیں جو ہیں سارے مجھ سے متاثر ہیں. اور یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی سے مذہبی لفظ اس پہ لگتا ہو کون نہیں متاثر ہے؟ سارے متاثر ہیں. شیطان کا دیکھیں تاثر کتنا ہے، متاثر کی ٹائپس ہوتی ہیں. اور بالکل یعنی یہ کہتا ہے جی پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسلمانوں نے یعنی مسلمانوں کی بات کرتا ہے کہ مسلمان مرزائیوں سے بھاگ گئے تھے. اس کو مفتی منیب الرحمان صاحب کیوں منہ لگائیں؟ میں کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا پلس پوائنٹ یہی ہے کہ کبھی بھی اس کا نام ہی نہ لیں. ایک دفعہ لے لیا اب نہ لیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں اب اس نے خود کو کیش کیسے کروایا ہے. شروع میں آپ دیکھیں گے اس کی ویڈیوز پہ تھمبنیل ہوتا تھا کہ جوید احمد گامدی نے سے میری کیا بات ہوئی یا انہوں نے میرے متعلق کیا بات کی. کلک کرو تو آگے جوید گامدی کا تصور ہی نہیں تھا. یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات میں کیا ہوا وہ دیکھو تو آگے کچھ بھی نہیں. ابھی دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب آئے ہیں تو بڑا اس نے شور ڈالا کہ وہ ہماری اکیڈمی میں آئی ادھر ہے، انہوں نے اس کا نام بھی نہیں لیا. جو بھی کوئی بندہ سمجھدار ہے جس کا علم سے تعلق ہے صحیح علم سے وہ اس کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جہالت سے ہے. کسی کو یہ یعنی کہ معاف نہیں کرتا. تو کیسے مفتی صاحب یعنی کہ اس کے ساتھ بیٹھے یا اس کا نام لیں؟ اور کہتا ہے میرے ساتھ ویڈیو کھیل لو. وہ کیوں کھیلے ویڈیو؟ یہ تو وہ ہے کہ گالی دینے پر اس نے خود کو کیش کروانا ہے تو اس کے ساتھ ویڈیو کیسے بن سکتی ہے یا وہ کیسے بنائیں؟ یا آپ دیکھ لو کہ جنہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. یہ بیٹھتا صرف اس کے ساتھ ہے کہ جو کہے کہ میں نے مناظرہ نہیں کرنا. آپ دیکھو پچھلے دنوں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے کہا کہ تجھے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اپنی مرضی کا پلیٹ فارم رکھ لے، کوئی چینل رکھ لے تو ہم ادھر آ جائیں گے، کورٹ میں آ جا. یعنی یہی تھی نا. تو یہ وہ کہتا نہیں جی وہ چھوٹے ہیں. جو اس کو چیلنج کہتا ہے کہ مناظرہ کرو اس کو کبھی کہتا ہے چھوٹے ہیں، کبھی کوئی ادھر جاتا ہے تو باہر نہیں نکلتا، ان کو ذلیل کرواتا ہے. یہ اس کا مشغلہ ہے. کس طرح اس کے ساتھ کوئی علم والا بندہ بیٹھے گا سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ دیکھو نا خادم حسین رضوی صاحب کا بولو جی انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا تو کہتا ہے نہیں انہوں نے نہیں کیا میں نے کیا ہے. اور اس نے ختم نبوت پہ کیا کام کیا ہے؟ اس نے جوید گامدی کو مجدد ڈکلیئر کیا ہے. اور جوید گامدی صاحب کی آپ ویڈیوز دیکھ لو، وہ نہ تو امام مہدی کے آنے کے قائل ہیں اور نہ وہ معاذ اللہ اس بات کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نہیں اٹھائے گئے اوپر، وہ فوت ہوئے ہیں. یعنی کہ بالکل قادیانیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان دو ٹاپک پہ. آپ چیک کر لو. اور پھر یہ کہتا ہے جی اپنا یہ عبدالوہاب نجدی جو ہے وہ مجدد ہے. اور وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ یہ سب کو مشرک کرتا ہے، نیک صالحین کو لعن طعن کرتا ہے. اس نے بھی یہ کام کیا تھا. تو ایسے شخص کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایسے شخص کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں صحیح بات ہے کہ ہم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پروگرام میں گئے. سلیم الفطرت صحیح پاکستان کے مفکر ہیں، ان کے لیول کا شاید ہی کوئی بندہ ہو، بلکہ مجھے تو نہیں نظر آیا. ان کے پروگرام میں ہم نے سوال لکھا کہ ایسے انجینئر مرزا مولوی ہے، ینگ جنریشن سنتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ تو انہوں نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کا نام یعنی ایسے جاہل کا نام تو کسی بھی اچھے پلیٹ فارم پہ نہیں لیا جا سکتا. اور یہ حقیقت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس کو نہ منہ لگاتے ہیں نہ اس کا نام لیتے ہیں. اور انہوں نے بڑی دفعہ کہا کہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، میں نے نہیں نام لینا، اور پھر بھی لطیم پڑھتا جا رہا ہے. اس نے ایسا ہی کرنا ہے.